السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، فہم القرآن تفہیم القرآن کلاس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید، موسٹ ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے سورۃ الناس کی جو لفظی ترجمہ ہے بگ گرامر کے ساتھ اور اس کی تفسیر وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم دوسری سورۃ الفلق، اس کی چونکہ قرأت تو ہم کر چکے ہیں، تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ انشاءاللہ کیا جائے گا، ہر لفظ کا جو اپنا ترجمہ ہے وہی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو آپ اچھی طرح اس ویڈیو کو مکمل سن کر سورۃ الفلق کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس بات کو بیان کیا ہے۔ ویسے بڑی اہم ترین صورت ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے الحمد اسلامی اکیڈمی کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم نام، اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ یعنی لفظی ترجمہ یوں ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ اب کیا ہے؟ پیچھے فعل محذوف ہے، اشرع، میں شروع کرتا ہوں۔ با کے پیچھے، بسم اللہ سے پیچھے فعل محذوف ہے، اشرع، یا پھر اقرع بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر اقرع بھی آپ نکال سکتے ہیں، جس کے متعلق یہ بسم اللہ متعلق ہے جس فعل کے، وہ فعل محذوف ہے، وہ یا تو اقرع آپ نکال سکتے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں، یا پھر اشرع آپ نکال سکتے ہیں یعنی میں شروع کرتا ہوں۔ تو کیا ترجمہ بنے گا؟ بمحورہ ترجمہ، الرحمن، رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے اس کا لفظی بمحورہ ترجمہ بگ گرامر کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں آگے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ یہ متکلم کا صیغہ ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، بربی رب کے ساتھ، الفلق صبح کے، الفلق صبح کے، بربی رب کے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کا بمحورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، من سے سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، بعد میں بمحورہ بھی کر دوں گا پوری صورت کا۔ من سے، شری شر، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ما یہاں پر موصول ہے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، میں اس کی بھی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے، وَمِن شَرِّ، واو کا معنی اور، من سے، شرری شر، غاسقین، غاسق کہتے ہیں رات کو، اذا جب،
وقب وہ چھا جائے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے۔ دوبارہ واو کا معنی ہوتا ہے اور، من شری من سے، شری شر، غاسقین کہتے ہیں رات کو، اذا جب، وقب جب وہ چھا جائے۔ تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا اب؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ اس سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس اعوذ فعل محذوف ہے۔ آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو اور، واو کا معنی کیا ہے؟ اور، من سے، شرری کا معنی آپ پیچھے پڑھا ہے شر، نفاساتی پھونکنے والی، پھونکنے والی، شرری مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اس کے بعد مورد ترجمہ ہوگا پھونکنے والیوں کے شر سے۔ فی العقد، فی میں، العقد گرا، گرا میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، گرا میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ اس کا بامورا ترجمہ ہو گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، واو اور، من سے، شرری اس کا مطلب وہی شر والا ہے جو پیچھے آپ پڑھا ہے، حاسدن حسد کرنے والا، حاسدن حسد کرنے والا، اس کا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ حسد کرنے والے کے شر سے، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسدا جب وہ حسد کرے۔ اور بامورا ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا کا معنی ہے جب، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اذا کا معنی ہے جب، حسدا اس نے حسد کیا، یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس کا بامورا ترجمہ، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ میں نے واضح کیا ہے۔ اب بمحورت ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پر صبح کے رب کی، صبح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، ارلی مارننگ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یعنی سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور روشنی کو لا دیتا ہے، اسی طرح ہی جو اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور خوف کو ختم کر کے اسے آسانیوں کے اندر، خوشحالیوں کے اندر بھی لا سکتا ہے، اس اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر صبح کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے انسان کہ صبح روشنی ہو جائے، یا پھر جس طرح انسان رات جب گزار رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ روشنی ہو جائے، اسی طرح خوف زدہ جو انسان ہے وہ صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح رات کا انسان رات کے وقت منتظر ہوتا ہے کہ یار انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ صبح ہو جائے گی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب اللہ تعالیٰ سے آدمی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو کامیابیوں کے اندر بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اے اللہ میں صبح کے رب کی، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ ہے صبح کا مطلب، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ بڑی قیمتی ترین صورت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شیطان اور اس طرح باقی جناب اس طرح کی مخلوقات جو انسان کو نقصان کے اندر، جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان تمام کے شر سے یہاں پناہ مانگی جا رہی ہے۔
شیطان، اس کی ذریت اور اس طرح گمراہ کرنے والے انسان جو مشرور ہیں، ٹھیک ہے، جو شرور ہیں، ان تمام سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ماں کا مطلب ماں عام ہے، یعنی ہر وہ طرح کی چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، بھئی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات جو انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں، اندھیرے کے وقت ہوتی ہیں۔ مثلا کبھی کوئی بچھو ڈس لیتا ہے، یا پھر سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے، یا پھر انسان کے ساتھ ڈکیٹی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ رات کو ہی ہوتی ہے، جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، بڑی قیمتی صورت ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے شر سے اذا وقبہ، جب وہ چھا جائے، یعنی ڈکیٹی، چوری اور اس طرح ہر طرح کے زہریلے جانور، ان سے بھی یا اللہ اگر وہ مجھے نقصان پہنچائیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب اس آیت سے جو بندے کے اوپر جادو وغیرہ ہو جاتے ہیں اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یہ نفاسات اصل میں یہ گروہ میں، یعنی گروہ میں پھونکنے والے، نفاسات اصل میں کہتے ہیں، یہ مونس کا صیغہ ہے جو النفوس کی صفت ہے۔ پیچھے یہاں پر نفوس، لفظ نفوس جو ہے نا یہاں پر محذوف ہے، اس کی یہ صفت ہے النفاسات۔ اصل میں عبارت ہے وَمِن شَرِّ النُّفُوسِ النَّفَّاسَاتِ، وَمِن شَرِّ النُّفُوسِ النَّفَّاسَاتِ۔ اصل میں عبارت یوں ہے کہ یعنی گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے فی العقاد کا معنی ہے گرا لگانا، گرا میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ گرے لگاتے ہیں اور پھونکے مارتے ہیں، تو اس طرح انسان ان جادو سے بھی اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو عام طور پر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جادو کرنا ہوتا ہے تو اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی گریں لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جادو کرنے والے، پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اللہ تیری میں پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس طرح تو اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو جادو ٹونے کا خطرہ ہے، پریشانی کا خطرہ، تو وہ اس سورت کو پڑھا کرے، ناس اور سورۃ الفلق۔ یہ بڑی قیمتی ترین صورتیں ہیں، ان کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں پہلے لیکچر کے اندر کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی اہمیت کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بری حرکت ہے کہ جو حاسد ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ حسد ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ اس سے جو نعمت اللہ نے اس بندے کو دی ہے نا، یہ نعمت چھین لی جائے اور مجھے عطا کر دی جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک بندے کے پاس کسی چیز کو دیکھتا ہے، گاڑی کو دیکھتا ہے یا پھر اور کوئی نعمت دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتا ہے یا اللہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے حسد جیسی بیماری سے بچنا چاہیے۔ رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مخصوص الفاظ ہیں، مخصوص بندے ہیں جن کے ساتھ رشک ہے۔ مثلا کوئی قاری قرآن خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا تو بندہ رشک کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اس طرح کا قرآن پڑھنا آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کوئی سخی ہے تو اس سخاوت پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی مخصوص چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ہر چیز پر نہیں۔ اور شر حاسد، حسد تو پھر ویسے ہی منع ہے، تو فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے، اے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ ہے ہماری سورۃ الفلق اور اس کا ترجمہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے واضح کر دیا ہے، لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر سورۃ الاخلاص کے ترجمے کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سمجھیں سورت کو، اور اس کے بعد ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک بھی لازمی کیا کریں، کمنٹ بھی لازمی کیا کریں، اور اپنے دوست احباب تک شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔